الرحیم سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج اس کا 26واں درس ہے۔ سورہ یاسین میں جو کل آیت کریمہ درس میں ہوئی اس کا ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ جنتی اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہیں اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں گے ملے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، کہ اللہ اپنے بندوں پر سلامتی بھیجے گا۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلام۔ یہ تمام باتیں کل ہو چکی۔ یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حشر کے میدان میں اعلان ہو رہا ہے کہ تمام نعمتوں کا، تاکہ مومن خوش ہو جائیں اور کافر مایوس ہو جائیں۔ اب مومن خوش ہو کر جب جنت میں جانے لگے، ایک جم غفیر جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس قدر ہجوم داخل ہو رہا ہے کہ جنت کا دروازہ چرچرا رہا ہے۔ حدیث میں آیا چرچراہٹ کی آواز آئے گی دروازے سے۔ ایسا جم غفیر، ایسا ہجوم، ایسی ریلی داخل ہو رہی ہوگی جنت میں، کثرت کے ساتھ لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، ایک بھیڑ داخل ہو رہی ہوگی کہ جنت کا دروازہ چرچرائے گا۔ تو اسی بھیڑ میں کیا ہوگا کہ مجرم بھی گھس جائے گا اور چاہے گا کہ میں اسی بھیڑ میں جنت میں چلا جاؤں، اسی حلے میں نکل جاؤں جنت میں، ورنہ میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جیسے میرے اعمال ہیں دنیا میں، میرا تو بیڑا غرق ہوگا اگر اسی حلے میں نکل کے جنت میں گھس گیا چھپ چھپ آ کے تو کام بن جائے گا، ورنہ بیڑا غرق ہے۔ تو اسی بھیڑ میں گھس کر مجرم لوگ چپ کے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، ممتاز ہو جاؤ، تمیز آ جاؤ، یعنی مشابہ ہیں تو الگ ہو جاؤ، نکھر جاؤ، ہٹ جاؤ دور، مومنوں سے دور ہو جاؤ۔ ایھا المجرمون، اے مجرموں، مومنوں کی آڑ میں کھڑے ہوئے ہو، ہٹ جاؤ۔ تو اب یہ جب اعلان ہوگا تو مفسرین نے فرمایا کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ مومنوں سے، مومنوں سے الگ ہٹ جاؤ۔ یہ ہوشیاری کر کے مومنوں کے ساتھ ساتھ جنت میں گھسنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، الگ ہٹ جاؤ، مومن جا رہے ہیں ان کو جانے دو، کہ تمہارے کو تو کہیں اور ہی بھیجنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں الگ ہٹا کر ان کی صفیں بنوائے گا۔ مشرکین کی صف الگ بنے گی، منافقین کی الگ بنے گی، دہریوں کی الگ بنے گی، چکروالیوں کی الگ بنے گی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کافر، منافقین، مشرکین، بد مذہب لوگ ہیں، سب کی صفیں سب بندی ہوگی۔ اب یہاں پر حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے کافروں، اس امید سے مایوس ہو جاؤ جبکہ تم پر امید تھے کہ بھلائی نصیب ہوگی، تم اس امید پر تھے کہ تمہیں بھلائی ملے گی، مایوس ہو جاؤ تم لوگ، کوئی بھلائی تمہارے لیے نہیں ہے حشر کے میدان میں، اب تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا اس کا یہ معنی ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں یا تو یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے کہ اے کافروں، دوزخ میں اپنی اپنی جگہ میں چلے جاؤ، کیونکہ ہر کافر کے رہنے کی علیحدہ جگہ مقرر کی ہے اللہ نے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے، یہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کیوں خطرناک میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کافر جہنم میں جو رہے گا تو علیحدہ رہے گا، الگ الگ رہے گا۔
اگر سارا کنبہ ماں باپ بھائی بہن دوزخ میں سب کے سب ڈال دیے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوزخ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، الگ الگ علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر کی ہے۔ اس کے بعد دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ وہ کسی کو دیکھ سکیں گے نہ انہیں کوئی دیکھ سکے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس مومنوں کا جنت میں حال یہ ہوگا کہ جس سے ملنا چاہیں گے جا کے مل لیں گے۔ کافروں کے ساتھ جہنم میں یہ ہوگا کہ انہیں جس جگہ بند کر دیا جائے گا نہ کوئی دوسرا کافر جہنم سے ان کو دیکھ سکے گا، نہ یہ کسی کو دیکھ سکیں گے۔ اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی آدمی کو ایک جگہ بند کر دیا جائے، نہ وہ اپنے ماں کو دیکھ سکے، نہ اپنے باپ کو دیکھ سکے، نہ اپنے بھائی کو، نہ دوست کو، نہ احباب کو۔ یہ عذاب پر عذاب، ایک جگہ بند کر کر اسے سزا دی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے پھٹ جاؤ ترجمہ کیا۔ پھٹ جاؤ کا مطلب ہے ہٹ جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ تو یہاں پر ایھا المجرمون فرمایا اللہ نے، مجرموں کو مجرم فرمایا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، مجرموں کو مجرم فرمایا ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، میں پہلے بھی یہ سمجھا چکا ہوں اور بڑے طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ جو مجرم ہوگا اسے مجرم بولا جائے گا، جو کافر ہوگا اسے کافر بولا جائے گا، اور جو مومن ہوگا اسے مومن بولا جائے گا۔ ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کافر کو کافر مت کہو، یہ بات غلط مشہور ہے۔ کافر کو کافر نہ بولیں تو پھر کیا بولیں؟ اور جو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ کافر کو کافر مت کہو تو وہ خود بھی تو کافر کہہ رہا ہے۔ کافر کو کافر مت کہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافر کو خود بول دیا، کافر کو خود کافر بول دیا اس نے، اور آپ کو کہہ رہا مت کہو۔ تو یہ ایھا المجرمون سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ نے مجرموں کو مجرم بولا۔ اللہ نے آگے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کے شیطان کو نہ پوجنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا؟ کس طرح اللہ نے جو فرمایا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبیوں نے جا کر یہ بات بتائی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پوجو، تو لیا تھا نا عہد۔ اور نبیوں نے پھر اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ امتیوں نے اس تعلیم کو عام کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر امتیوں نے، علماء ربانی جین نے اس میسج کو آگے پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم۔ آدم کی اولاد سے میں اور آپ سبھی مراد ہیں، کافر مشرک بھی مراد ہیں، یہ سب ہیں تو آدم کی اولاد۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان کو، شیطان کو نہ پوجنا، لیکن تم شیطان کو پوجنے لگ گئے۔ اب یہاں شیطان کو نہ پوجنا، تو شیطان کو کون پوجتا ہے؟ شیطان کو نہ پوجنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بتائے ہوئے معبود کو مت پوجنا، کہ شیطان بتوں کی پوجا کرواتا ہے، اپنی پوجا شیطان تھوڑی کرواتا ہے۔ وہ تو آپ کو صرف وسوسہ ڈال کے ایک لین دے دے گا کہ سورج کے پجاری بن جاؤ، یہ چاند کے پجاری بن جاؤ، یہ ستاروں کے پجاری بن جاؤ، یہ کالی مائی کو پوجو، تو وہ دیو کو پوجو، وہ آپ کو لین دکھاتا ہے، آپ اس کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، گویا وہ آپ کو مشرک بنا دیتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو مشرک بنا دیتا ہے، راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے اللہ تعبد الشیطان کے معنی کہ شیطان کو مت پوجو، مطلب شیطان کے بتائے ہوئے معبودوں کو مت پوجو، جو معبود بتاتا ہے شیطان۔ اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کو نہ پوجنا، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کے بتائے ہوئے معبودوں کو نہ پوجنا اس لیے کہ شیطان تو ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی اولاد آدم آئیں گے سب کا دشمن ہے۔ وہ ازلی دشمن کا معنی یہ ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اور دشمن کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے،
کھلا دشمن. اب کھلا دشمن کی تشریح سمجھیں، اس کی تفسیر سمجھیں کہ کھلا دشمن کیوں ہے. 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ نے مردود کیا تو یہ شیطان بول کے چلا کہ مولا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اکثر کو بہکا دوں گا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے، باقی اکثر کو میں سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا. یہ کہہ کے چلا تھا شیطان. تو شیطان اس وقت سے جو ہے مردود ہے اللہ کی بارگاہ سے اور اولاد آدم کا دشمن. اب یہاں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم کا دشمن کیوں بنا؟ دشمن کیوں بنا؟ اس کو سمجھ لیں، تھوڑی سی توجہ چاہیے. اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بشر کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر ہیں، لیکن صرف بشر نہیں ہیں. بشر ہیں، بشریت کا انکار نہیں کرتے، بشر تو ہم کہتے ہیں، لیکن صرف بشر ہیں یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں بشر ہیں، نور بھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صرف بشر ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بشر ہیں لیکن صرف بشر نہیں ہے، نور بھی ہے. یہ بات آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گی کہ 14ویں پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرم، بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں. دیکھا آپ نے، بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں. من صلصال من حمأ مسنون، بودار مٹی جو سیاہ گارے جیسی ہے، یعنی سیاہ گارے سے بودار مٹی، اس سے بشر بنانے والا ہوں، یعنی مٹی سے پتلا بنانے والا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی خالق بشرن، بشرن فرمایا نا، آدم علیہ السلام کو بشر فرمایا نا. تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں بشر بنانے والا ہوں بودار سیاہ گارے کی مٹی سے، تو بشر کے بنانے کے ساتھ ہی تم لوگ سجدہ مت کرنا، کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا اللہ نے. ہوگا کیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے کہ جب میں بودار مٹی سے بشر بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں اسے ٹھیک کر لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس کو اپنی جانب سے مقدس روح ڈالوں گا. ابھی صرف دیکھیں، ایک ہے بشر پتلا، ایک پتلا بنا دیا آدم علیہ السلام کا، اس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اب فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ تمہیں کرنا کب ہے؟ کہ میں جب بشر کا پتلا تیار کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو صحیح سے تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی جانب سے اس میں مقدس روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. پتلے پہ مت سجدہ کرنا، جب روح ڈل جائے گی پھر سجدہ کرنا. تو جب اللہ نے روح اپنی جانب سے روح ڈال دی آدم علیہ السلام نے، اس پتلے میں روح ڈال دی، تو اس پتلے میں روح کا ڈلنا تھا. تمام فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جو مٹی بودار مٹی تھی، جب اس میں ایک چراغ جلا، اللہ کے نور کا چراغ جلا، اللہ کی روح کا چراغ جلا، تو جو نورانی فرشتے تھے حضرت جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، مقربین فرشتے، نام نہیں لے رہا، المختصر تمام فرشتے، سب کے سب فرشتے، انہوں نے بشر کو بھی دیکھا اور بشر کے اندر جو نورانی چراغ جل رہا ہے روح کا، وہ بھی دیکھا. جیسے ہی اس نورانی چراغ پر نظر پڑی، اس روح پر نظر پڑی، فوراً سب سجدے میں چلے گئے. گیا کون سجدے میں؟ نہیں، فقط ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہ کیا، وہ شیطان ابلیس تھا. اکڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو جب اللہ نے دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ نے پوچھا شیطان ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری آیتیں دوسرے رکوع میں 14ویں پارے میں. تو شیطان نے کیا بولا؟ لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں بشر بنانے والا ہوں. تو اللہ نے جو بشر فرمایا،
اس سے مراد کچھ اور تھی۔ شیطان مردود نے جو بشر کہا کہ میں لم اکن لاسجد لبشرا، میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے پتلے کو سجدہ کروں، تو اس اکڑ گیا۔ تو سب سے پہلا جس نے نبی کی تعظیم نہ کی وہ شیطان مردود تھا۔ کیا بولا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی نظر اس خاکی جسم پر پڑی، اس جلنے والے چراغ پر نہیں پڑی جو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے اس میں ڈالی تھی، اس روح پر نہیں پڑی، اس کی نظر صرف اس جسد خاکی پر پڑی جس کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا اس بشر کو۔ تمام فرشتے نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ انہوں نے اسی جسد خاکی کے اندر اللہ کی روح کو دیکھا، سب نے سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا اس نے فقط اس خاکی جسم کو دیکھا اور کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جو سب سے پہلا نبی کا بے ادب تھا وہ شیطان تھا، شیطان۔ اور آج جو نبی کا بے ادب ہے وہ بے ایمان ہے، بے ایمان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ جو ہمارے آقا و مولا ہیں بشر ہیں۔ اس کو اور کھولتا ہوں تاکہ مسئلہ اور کلیئر ہو۔ مثال کے طور پر ایک مٹی کا ڈھیر لگا دیں، یہاں مٹی کا ڈھیر لگائیں، گاڑی اتارے اور مٹی 5 روپے کلو بیچے کوئی، تو لینے والا بولے گا 5 روپے کیا، یہاں تو باہر سے میں اٹھا لوں، مسجد کے گیٹ پہ اتنی پڑی ہوئی ہے فالتو، سارا مٹی ہے، پورا کراچی مٹی ہے، کوئی مٹی کی کمی ہے کیا؟ اس مٹی میں اور اس مٹی میں فرق ہی کیا ہے؟ لیکن اب جو مٹی کا ڈھیر تھا اس مٹی سے اٹھایا کسی انجینئر نے مٹی اٹھائی اور اس کے بہترین مٹی کے پیالے بنا دیے، مٹی کے کونے بنا دیے، اس میں دہی جماتے ہیں، مٹی کے کونے بنا دیے، دہی جماتے ہیں، پیالے برتن بنا دیے۔ تو اب وہی برتن 1000 روپے کی بک رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی مٹی اور وہ بھی مٹی، فرق آ گیا۔ اب ایک اور انجینئر آئے، چائنا اور جاپان سے انجینئر آئے، انہوں نے اسی مٹی کو اٹھایا، انہوں نے ڈنر سیٹ بنا دیا، وہ ڈنر سیٹ 1000 کا نہیں 5000 کا بک رہا ہے۔ اور انجینئر آئے، انگلینڈ اور امریکہ سے انجینئر آئے، انہوں نے اسی مٹی سے اٹھا کر اسی مٹی کے ڈھیر جسے 5 روپے کلو کوئی نہیں خرید رہا تھا، انہوں نے ایسا برتن تیار کر دیا جو 1,00,000 روپے کا ڈنر سیٹ بن گیا۔ تو اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ وہ ڈنر سیٹ کی کیا اوقات، وہ بھی تو مٹی ہے، تو اس کہنے والے پر کف کیا جائے گا، وہ گدھے، اس مٹی سے اس مٹی کو ملا رہا، وہ 1,00,000 روپے کا سیٹ ہے، اس مٹی کو جو 5 روپے کلو کوئی نہیں لے رہا، تو اس مٹی کو اس مٹی سے ملا رہا۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ یہ تو مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے، میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا، اور دیگر فرشتوں نے جو دیکھا اور سجدہ کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس مٹی کو کھنگالا کس نے ہے، اس مٹی کو اجالا کس نے ہے۔ ارے یہ مٹی پھر وہ مٹی نہ رہی، جب اللہ نے اپنی مقدس روح اس میں ڈال دی تو یہ جبریل امین سے افضل ہو گئی، یہ نوری ملائکہ معزز فرشتوں سے افضل ہو گئی۔ تو جب معزز فرشتوں نے اپنے سے افضل پایا جبھی تو سجدہ کیا ہے۔ تو بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ جو رسول اللہ کو حکم دیا اللہ نے کہ آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، تو اصل تخلیق میں میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، سبھی بشر ہیں۔ تو رسول اللہ کا جو خطاب تھا وہ کافروں سے تھا، ابو بکر و عمر سے نہیں تھا، عثمان و علی سے نہیں تھا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، وہ کافروں سے خطاب تھا کہ اصل جو ہے وہ بشر ہے، میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، لیکن اللہ نے مجھ بشر کو ایسا نادر و نایاب بنا دیا ہے کہ مجھ سا پھر بشر ہی کوئی نہیں، مجھ سا کوئی بشر ہی نہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بشر ہیں کہ اس جیسا بشر کوئی نہیں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کھنگال دیا ہے اپنے محبوب کو، ایسا اجلا بنا دیا ہے کہ پھر اس جیسا بشر اس خالق کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہ کیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اگر ہم بشریت کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، لیکن بشریت میں فرق ہوتا ہے۔
جیسے میں نے آپ کو مٹی سے کہاں سے مٹی اٹھا کے کہاں تک پہنچا دی، یہی ہے کہ مٹی یہ بھی ہے، وہ لاکھ روپے کا ڈنر سیٹ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے ہاتھوں میں گیا ویسے ویسے کھنگالتا گیا، اجالتا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو جو بشر بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا کہ میں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے، کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، اور کیسے اس دنیا میں حسن معاشرت کی جاتی ہے، یہ سب سلیقہ، یہ طریقہ ہمیں آ جائے، اس لیے رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے آگے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سنا دوں کہ یہ کھلا دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان 3 موقعوں پر اپنی عبادت چاہتا ہے، شیطان 3 موقعوں پر روزانہ اپنی عبادت چاہتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب سورج نکل جائے تو پھر سورج نکلنے اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک سوا نیزہ سورج بلند نہ ہو جائے۔ سوا نیزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیزہ 6 فٹ کا کر لے اور سوا نیزہ کر لے 8 فٹ کر لے، کہ سورج جو ہے 8 فٹ 10 فٹ اونچا چلا جائے، اس کے بعد یعنی اس دوران میں کوئی نماز نہ پڑھے، سجدہ نہ پڑھے، اس لیے کہ شیطان سورج کو اپنی سینگ پر لے لیتا ہے، شیطان سورج کو اپنے سینگ پر لے لیتا ہے۔ کیوں لے لیتا ہے؟ کیونکہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ 3 وقتوں میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ یہ 3 وقتوں میں لوگ سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ تینوں وقتوں میں شیطان سورج کو اپنے سینگ پہ لے لیتا ہے۔ تو دیکھنے والا تو کہتا ہے میں سورج کی پوجا کر رہا ہوں، حقیقتاً وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب سورج نکلے اور سوا نیزہ یا بلند نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی سجدہ نہ کرے، منع فرما دیا۔ زوال کا ٹائم ہو 11:40 سے لے کے 12:50 تک کوئی سجدہ نہ کرے، کیونکہ شیطان کے سینگ پر سورج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج غروب ہوتا ہے اور آپ اپنی آنکھوں کو سورج پر جما لیں، یعنی سورج آپ کو ایسے نظر آئے جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، تو اس ٹائم کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے کوئی سجدہ نہ کرے، اس لیے کہ سورج کو شیطان اپنے سینگ پر لے لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس ٹائم سجدے کو منع فرمایا، یاد رکھیے گا یہ مسئلہ۔ اب ایک روایت بتا دوں آپ کو کہ شیطان کا بہکانا کس وقت زور پکڑتا ہے۔ انہ عدو مبین ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ یہ سن لیں کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ جایا کرتے تھے، تو شیطان ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، موسیٰ آپ میری سفارش کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں جاؤں گا طور پہ تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا اللہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اللہ رب العزت سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا مجھے شیطان لعین ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر آج بھی یہ شیطان آدم کی قبر پر سجدہ کر دے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا میسج لے کر واپسی آ گئے، شیطان ابلیس ملا اور شیطان ابلیس نے پوچھا کہ آپ نے میری سفارش کی اللہ سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہاری سفارش کی، لیکن اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ آج بھی اگر تم آدم کی قبر پر سجدہ کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو شیطان کیا بولا؟ شیطان کیا بولا کہ میں نے آدم کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ سجدہ کروں گا۔ شیطان پلٹ کے جانے لگا، شیطان پلٹ کے جانے لگا۔ تو جب جانے لگا تو پھر پلٹ کے واپسی آیا اور کہا موسیٰ تم نے میری رب سے سفارش کی ہے، چلو میں تمہیں ایک دھر بتا دوں، تمہیں ایک چیز سکھا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا؟ تو کہنے لگا موسیٰ میں 3 وقت پر بندے کو بہکاتا ہوں،
اگر تم اپنے امتیوں کو بچانا چاہتے ہو تو بچا لو. 3 وقت پر میں بندے کو بہکاتا ہوں اور میرا ہی زور چلتا ہے، پھر وہ میرے چنگل سے بچتا نہیں ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ 3 وقت کون سے ہیں. اپنے امتیوں کو بچانا چاہتے ہو تو بچا لو. تو پہلا وقت شیطان نے بتایا کہ جب بندہ جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب بندہ جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میں اسے اس کی گھر کی اتنی یاد دلاتا ہوں، اس کے بیوی کی، اس کے بچوں کی، اس کے ماں کی، اس کے باپ کی اتنی یاد دلاتا ہوں کہ آدھے راستے سے واپسی آ جاتا ہے، روک دیتا ہوں جہاد پہ جانے سے. دوسری بات بتائی کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو پھر میرا زور چلتا ہے، جیسے چاہتا ہوں اس سے کام کرا لیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ویسے غصہ آیا، ٹی نکالی اور 2 فائر مار دیے، غصہ آ گیا، غصہ ختم ہو گیا. تو پھر وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے بندہ جب غصے میں آتا ہے، شیطان کا کھلونا. اور تیسرا موقع شیطان نے یہ بتایا کہ جب اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی سے ملتا ہے، جب اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی سے ملتا ہے تو میں اتنا بہکاتا ہوں یہاں تک کہ وہ دونوں زنا کر بیٹھتے ہیں، اتنا بہکاتا ہوں کہ وہ دونوں زنا کر بیٹھتے ہیں. تو اگر موسیٰ اپنی امت کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، یہ 3 وقت میرا ہی داؤ چلتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ جب بندہ مومن غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ 4 پارے میں یہ ہے کہ مومنین اور محسنین وہی ہیں جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں. اور آقا نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے، اپنے غصے پہ قابو پا لے، اصل پہلوان وہ ہے. اب جو اگلا درس آ رہا ہے یہ درس سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ رونگٹے یوں ہیں کہ جب کافر، جب مجرم اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے گا، مکر جائے گا اپنے گناہوں سے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے منہ کو کرے گا بند، اس کے منہ کو کرے گا بند. اب اس کے اعضاء بولیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پاؤں بولے گا، اس کی پاؤں کی انگلیاں بولیں گی، ہاتھ کی انگلیاں بولیں گی. اب وہ کیسے بولیں گی یہ رسول اللہ نے سمجھایا کہ وہ ایسے ایسے بولیں گی. انشاءاللہ عز و جل پیر والے دن بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.